I was at the peak of my jahiliya days, the peak of my ignorance. یعنی کہ گناہوں کی پیک پر میں ایک دن پہلے تھا اور اگلے دن میری فلائٹ تھی, عمرہ کرنے جا رہا تھا. گاڑی بھی تھی, پیسہ بھی ملتا تھا, یونیورسٹی لائف بھی تھی, تو پورا دن میرا کام صرف آوارہ گردی ہوتی تھی, پورا دن آوارہ گردی. I used to roam around with friends, those who used to carry weapons. کہ آپ کی گیدرنگ, آپ کی جو فرینڈز ہیں, they should be righteous. If your friends are sinful, if your friends are the friends of shaitan, then they will drag you towards that insanity. So what happened کہ میں واپس آیا and میں اس بینڈ ویگن کا شکار ہو گیا. میں دوبارہ اسی لائف کے اندر دوبارہ چلا گیا. ہر قسم کے دوست تھے. جب اللہ نے وہ میرے سے لیے تو مجھے اللہ نے بھائی دیے, اور ایسے بھائی دیے کہ جن سے آپ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو, کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کی طرف, کوئی nothing, no gain, no materialistic gain. You just love the brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. My journey started with youth club back in December 2012. اس سے پہلے کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا لے کر چلوں تو او لیولز میں میرے صرف دو ہی پیشن تھے. ون واز جسٹ ٹو پلے فٹ بال. پورا دن فٹ بال کھیلنا تھا میرا کام. صبح فٹ بال, اسکول میں فٹ بال, شام کو فٹ بال, کلب لیول فٹ بال, ریجنل لیول فٹ بال پہ میرا یہ کام تھا. دین I was very social with friends, yes, and those friends included female friends and male friends as well. I was living here in Islamabad alone. پورے گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا کیونکہ my brother was studying abroad and my sisters, they were married at that time. گاڑی بھی تھی, پیسہ بھی ملتا تھا, یونیورسٹی لائف بھی تھی, تو پورا دن میرا کام صرف آوارہ گردی ہوتی تھی, پورا دن آوارہ گردی. یونیورسٹی لائف میں بہت زیادہ انوالو تھا ہر فضول ایکٹیویٹیز کے اندر. تو 2011 میں مجھے موقع ملا after 8 years to perform عمرہ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, I was at that time, میں نے اگلے دن میری فلائٹ تھی. پچھلے دن میں I was at the peak of my jahiliya days, the peak of my ignorance. یعنی کہ گناہوں کی پیک پر میں ایک دن پہلے تھا اور اگلے دن میری فلائٹ تھی, عمرہ کرنے جا رہا تھا. تو جب میں عمرہ کرنے پہنچا اور جب میں عمرہ کے لیے پہنچا تو that was the first time I realized, تھوڑا مجھے ایک دم دھچکا لگا کہ ایک دن پہلے تو کس لائف میں تھا اور ایک دن بعد میں کعبہ کے سامنے عمرہ کر رہا ہوں. تو مجھے ہٹ ہوا کہ یار یہ کیا لائف ہے. اور وہ فیلنگ اور یہ فیلنگ میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ فیلنگ, یہ جو عمرہ کی فیلنگ تھی, کمال کی فیلنگ تھی. Suddenly I got a call from Taha and I got to know that he got involved in a very ڈینجرس ایکسیڈنٹ, بہت لیتل ایکسیڈنٹ اس کا ہوا. تو وہ اس کو کافی چوٹیں وغیرہ لگی. اس کے بعد مجھے پھر میری اس سے بات کی, کال آیا, اس نے کہا کہ محسن میں تو اب چینج ہو گیا ہوں, تو بھی چینج ہو کر آئیں. ہی مینٹ کہ میں اب چینج ہو گیا ہوں, کہ میں اب دین کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ میں ابھی موت سے بہت قریب ہو کر آیا ہوں. تو تم بھی اب دین کی طرف, تم بھی وہاں پر پہنچ گئے, تو اپنے آپ کو اس طرح اللہ سے دعائیں مانگو کہ تم چینج ہو کر آؤ. تو 2011 میں جب عمرہ کر کے میں آیا, اگین آئی وڈ سے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جب آپ انسان چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر جب آپ یوتھ ہو, جب آپ جوان ہو, ینگ ہو اور یونیورسٹی گوئنگ ہو, اس دوران سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گیدرنگ, آپ کی جو فرینڈز ہیں, دے شوڈ بی رائچیس. اف یور فرینڈز آر سنفل, اف یور فرینڈز are the friends of shaitan, then they will drag you towards that insanity. So what happened کہ میں واپس آیا and میں اس بینڈ ویگن کا شکار ہو گیا. میں دوبارہ اسی لائف کے اندر دوبارہ چلا گیا. اور throughout the day it was only chilling, it was just chilling. آپ بیٹھے ہو دوستوں یاروں کے ساتھ, آپ گپ شپ, کھانا پینا, جو غلط کام چل رہے ہیں, آپ کے ڈرگس چل رہے ہیں, آپ کی you are involved in all kinds of relationship that you should not be involved in. ایک materialistic life اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو that was a very perfect life. آپ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آپ کو نہ آپ کی مدر, آپ کے فادر, کوئی آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے, کہاں جاتے ہو, کیا پڑھ رہے ہو,
کہاں پیسے لگاتے ہو, کدھر جاتے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, نتھنگ آف اینی سارٹ. یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. جو آپ ایک لڑکا, ینگ لڑکا اپنی یوتھ کے اندر, اپنی جوانی کے اندر جو خواہشیں کرتا ہے کہ یار مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, سب آپ کو مل جائے. اور رات کو جب آپ گھر سونے آؤ اور اکیلے ہو اور جب سرانے کے اوپر سر رکھو, ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز دیٹ آئی ہیڈ ایوری تھنگ, آئی ہیو ایوری تھنگ یٹ آئی ہیو نتھنگ ان مائی لائف. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا دل اندر سے خالی اور چلا رہا تھا کہ کچھ چاہیے مجھے. جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہو تبھی آپ اس طرح کی باتیں سوچتے ہو. وین ایور یو آر سراؤنڈیڈ ود پیپل, یو آر سراؤنڈیڈ ود فرینڈز, آپ اپنے دوستوں یاروں کے سرکل میں ہو, تو آپ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں سوچو گے. آپ اس طرح کی باتیں تبھی سوچو گے لائف کو, تبھی آپ ریفلیکشن موڈ میں تب جاؤ گے جب آپ اکیلے ہوگے. تو میں اکیلا ریفلیکشن موڈ میں جاتا تھا روز رات کو. پھر کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ میں اب کیا کروں, لیکن وہی اگلے دن صبح وہی سائیکل دوبارہ چل پڑتا تھا. I used to roam around with friends, those who used to carry weapons. پھر then came 2012 جب میں اپنی ایک لائف کی, گناہوں کی لائف کی پیک کے اوپر تھا, اور اس کے اندر جب آپ ایک لائف سٹائل میں ہوتے ہو, کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹائم تھا جب ایک زندگی کے عروج پہ تھا لیکن اس کو زوال آنا تھا, اور زوال آیا. اللہ نے ایسے مومنٹس میری لائف میں لے آئے کہ مجھے سخت قسم کے دھچکے پڑے. ٹو بی آنیسٹ واللہ آئی ٹیک دوز مومنٹس ایز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف مجھے وہ چیزیں مجھے اس چیزوں سے نہ گزارتے, اور مجھے نہ میں بسٹ ہوتا, نہ میں میرا دل ٹوٹتا, نہ میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ جاتا, تو میں کبھی شاید دین کو نہ دیکھ پاتا کہ خوشی کیا ہے, اصل خوشی کیا ہے. تو وہ 2012 کے اندر جب میں آئی یوز ٹو گو سلیپ ایٹ نائٹ, تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, اور اس ہر آدھے گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلتی اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو پاتا تھا. دیٹ ہیپنڈ فار لائک اے منتھ, کیونکہ آئی واز ڈپریسڈ. تو 2012 کی اینڈ ڈیز میں جب میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا, تو تھا ماشاء اللہ he was involved with good people, so he got to know youth club, اور تھا, اور میں بڑے کلوز فرینڈس تھے, اور ابھی بھی الحمدللہ بڑے, اب ماشاء اللہ بھائیوں کی طرح ہیں. تو اس ٹائم پہ اس نے مجھے کہا کہ میرا گھر اکیلا تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار محسن کچھ باہر سے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں, وہ آ رہے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ ٹو اکاموڈیٹ دیم ایٹ سمنز ہاؤس. کسی کے گھر میں ان کو ٹھہرانا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ کا گھر کیونکہ خالی ہے, آپ اکیلے ہوتے, تو وائی ناٹ دے اسٹے ود یو. اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو دا رفسٹ پیچ آف مائی لائف, اینڈ آئی سیڈ ٹو ہم, میں نے کہا اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مائی ہوم از اویلیبل, اینڈ اسی بہانے میں بھی کچھ سیکھ لوں گا ان سے. دین کیم دا 2012 واک, جہاں پہ انٹرنیشنل اسپیکرز آئے, اینڈ دے اسٹیڈ ود می فار لائک 20-30 days, اور اس دوران آئی گاٹ ٹو انٹریکٹ ود دیم, سوالات پوچھے, جوابات ملے, لیکچرز اٹینڈ کیے, اور یہ سب کچھ ہوا یوتھ کلب کے تھرو. یوتھ کلب ایٹ دیٹ ٹائم جب میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ تھا, دے کیم ان ٹو ہیلپ می, اینڈ اس کے بعد جب وہ ہیلپ ملی, وہاں سے سہارا ملا, پھر وہ ایک پورے مہینے کی ایک کریش کورس ملا آپ کو, اسپریچول جرنی میری, آپ کو ایمان فلڈ ود ایمان بوسٹنگ لیکچرز ملے, تو آپ نے کچھ اچھا فیل کیا. اور اس دوران جب اچھا فیل کیا, تو جب میں راتوں کو جب سو رہا ہوتا تھا اور اٹھتا تھا, تو لیپ ٹاپ انسان کا کیا کام ہوتا ہے, آپ کا کام ہوتا ہے آپ کے اسپیکرز پڑھیں, اینڈ آپ اونچی آواز میں میوزک لگاؤ. تو میوزک لگاتے تھے, جب بھی میں اس ٹائم پہ جب میوزک لگاتا تھا سننے کے لیے, آپ یعنی کہ آپ اکیلے ہو, آپ نے میوزک لگایا, تو وین آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ رفسٹ پیچ آف مائی لائف, جب ڈپریشن بہت زیادہ تھا, جو بھی میں میوزک سنتا تو میں اس سے اور ڈپریشن میں جاتا, کیونکہ ہم نے سوچا تھا, ہم نے سنا تھا کہ یار میوزک از دا فوڈ فار یور سول, روح کی غذا ہے, لیکن روح کی غذا میری نہیں رہی تھی. جب بھی سنتے تھے اور زیادہ ڈپریشن. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ ایک بڑا ایک
کچھ آپ کی لائف میں نا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ لائف کو چینج کرتے ہیں. میں آئی واز براؤزنگ تھرو انٹرنیٹ, تو آئی گاٹ ٹو سی دیٹ لنک, ایک لنک مجھے ملا. اس لنک کے اندر دیر واز لائیو ریڈیو شو آف آل دا ٹاپ ریسائٹرز آف قرآن. اب میں ایک دفعہ میوزک سن رہا ہوں, مجھے میوزک سے وہ مزہ نہیں مل رہا, میں اور ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے وہ ایک لنک وہ کلک کیا, اس لنک کے اندر ایک کو سنا اونچی آواز میں, کانوں کو لگا, مزہ آیا. پھر دوسرے کو لگا, میں نے کہا کچھ سنتے ہیں جن کی آواز دل کو لگ. آئی فاؤنڈ 2 reciters in that list. One is Sheikh Yasir Dawsari, the other one is Sheikh Nasir al-Qatami. Sheikh Nasir al-Qatami used to cry a lot. جب بھی قرآن پڑھتے تھے بہت روتے تھے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگ رہا ہے بندہ رو رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, میں بھی روئی جا رہا ہوں. اب میں کس لیے رو رہا ہوں؟ واللہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ ہی کچھ دکھانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یوتھ کلب کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اسپیکرز آئے, اور اسپیکرز آنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس امیزنگ آرگنائزیشن, دس آرگنائزیشن فلڈ ود امیزنگ پیپل, بیوٹیفل برادرز. ان کے ساتھ ٹائم گزارا. راجہ ضیاء الحق, علیت الشام, ندیم اشرف بھائی, آر مینٹور. سو they were very active and ماشاء اللہ الحمدللہ ہم لوگ اس دوران, آپ کو تو جب ہلکا پھلکا ایمان ملا اور آپ کو مزہ آیا, then you need more, then you want more, your soul craves for more, کہ اب اور چاہیے. کیونکہ اصل میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف جو روح ہے نا ہماری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا قریب ہو سکے. اصل میں ہمارا زندگی کا پرپز فلفل ہی تب ہوتا ہے جب ہماری روح اللہ کے ساتھ قریب ہوتی جاتی ہے. جتنا ہماری روح اللہ سے دور ہوتی جاتی ہے, ہماری زندگی کا پرپز ختم ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری لائف بہت اچھی ہے. اصل میں وہ لائف مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی ہے, لیکن اسپرچولی یو آر ڈیڈ فرام ان سائڈ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ڈفرینس بٹوین اے ڈیڈ اینڈ اے لیونگ ون از دیٹ, جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, جو مرا ہوا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو جو اصل میں بات سول کی, جو آپ کی جو روح ہے, اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتی تو وہ اللہ سے دور ہے. فرام لائف فلڈ ود آل سارٹس آف بیڈ تھنگ, جہالت کی زندگی کے بعد جب آپ نے اللہ کے دین کو, دا ریلیجن آف اسلام کو جب آپ نے پڑھا, اس کو پڑھنے کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ واٹ بیوٹیفل دس ریلیجن از, اینڈ دس ریلیجن از دا وے آف لائف. اگر میں یوتھ کلب کو سم اپ کروں کہ مجھے لائف یوتھ کلب نے کس طرح انسپائر کر کے چینج کیا ہے, تو چینج کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوتھ کلب کو بنایا. آئی گاٹ ٹو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ, آئی گاٹ ٹو نو the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I got to meet the brothers. I used to be very social. ہر قسم کے دوست تھے. جب اللہ نے وہ میرے سے لیے تو مجھے اللہ نے بھائی دیے, اور ایسے بھائی دیے کہ جن سے آپ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو, کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کی طرف, کوئی nothing, no gain, no materialistic gain. You just love the brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سب سے بڑی جو چیز دی یوتھ کلب نے, ایک پہچان دی کہ ایز اے مسلم یو نیڈ ٹو اون دس ریلیجن. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں, ہم اسلامک اپیرنس میں آ جاتے ہیں اور ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دین سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کبھی کبھار ہم اس کو اون نہیں کرتے. آپ کے ساتھ 5-7 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بالکل دین سے دور ہیں, آپ شاید وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں. لیکن الحمدللہ دا یونیکنیس اباؤٹ یوتھ کلب از, جب آپ اس کا پارٹ بنتے ہو, دین یو اون دس ریلیجن. جب آپ اس کو اون کرتے ہو پھر آپ اس کو آگے پروپیگیٹ کرتے ہو. آپ کو یہ شروع سے ہی سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اسلام کو اپنے لائف کے اندر لے کر آنا, لوگوں کی لائف میں بھی امپلیمنٹ کروانا ہے. یوتھ کلب از اے کمپلیٹ پیکج. اٹ ہیلپس یو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹ ہیلپس یو بی ان دیٹ پاتھ, جو کہ پاتھ ہے صراط مستقیم کا, جو کہ آپ کو آگے جنت میں لے کر جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کو یوتھ کلب ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز دیتا ہے, آپ کو اچھے بھائی دیتا ہے. میرے لحاظ سے اگر زندگی میں جب آپ یوتھ کے لیے, جب ینگسٹرز کے لیے جو 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, دس از مائی اون ایکسپیرینس, جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیزیں ہیں از, اینڈ آل دیز 3 تھنگز یوتھ کلب از پرووائڈنگ الحمدللہ. نمبر 1 از یو
get to have a very righteous company. سب سے امپورٹنٹ چیز، جب آپ یوتھ کلب کا پارٹ بنتے ہو، یو اے ممبر آف یوتھ کلب، یو اے والنٹیئر آف یوتھ کلب، آپ ایک رائچس کمپنی کے اندر ہو. پھر سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یو آر آلسو سیکنگ نالج. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو لرن کر رہے ہو. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر آلسو پریکٹسنگ دیٹ وٹ یو آر لرننگ ان لائف. اگر یہ تین چیزیں آپ زندگی میں کر لیں، آپ کے دوست اچھے ہیں، آپ اسلام کا نالج گین کر رہے ہو، اینڈ یو آر آلسو پریکٹسنگ دیٹ نالج، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین یو آر سارٹیڈ ان لائف. دس از واٹ youth club is providing, and this has changed me to the person I am right now, from a life which had everything yet nothing to a life which has the purpose that I have to meet Allah subhanahu wa ta'ala and to get into Jannatul Firdaus al-A'la.